اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ حضرات یہ تھے حافظ محمد نفیس جو بہت اچھے انداز میں تقریر سماج کے سامنے رکھ رہے تھے آواز میں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حافظ محمد مشہود رضا کو آپ کے حوالے کروں، جن کا عنوان ہے امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات، جن کا تعلق ہے حنفیہ امام احمد رضا لکھنؤ۔ وہ آئے اپنے بہترین خطاب سے سامعین کو نواز کریں۔ آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام بلیغ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک مسلمانوں سے فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو تھام لو۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیق کہلاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، رضوی کہلاتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، نوری کہلاتے ہیں۔ حضرات قادیانی مذہب کی طرح وہابیت نے بھی انگریزوں ہی کے سائے میں جنم لیا ہے۔ یہ ناپاک فتنہ اس وقت شباب پر تھا جب اعلیٰ حضرت مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے بہت سے اکابر اہل سنت و علماء ملت نے عقائد باطلہ کے رد و ابطال میں کتابیں تصنیف فرمائی۔ راسخ الاعتقاد مسلمانوں نے ان واہیات اور خرافات کے خلاف اپنی نفرت اور بیزاری کا کھل کر اعلان کیا۔ جب اس فتنہ کے علمبردار اور ایمان کے رہزنوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ کتابوں اور تقریروں کے ذریعے سنی مسلمانوں کو بدلنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے اسی ہندوستان میں ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دینی تعلیم کے نام پر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو زیر اثر کیا جائے، ان کے ذہن و دماغ میں شرک اور بدعت کا غلط مطلب بٹھا کر شہر شہر گاؤں گاؤں اور ہزار خاندانوں میں اپنے ہم خیال کے مبلغ پیدا کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارا ملک اس غلط فہم میں مبتلا تھا کہ دارالعلوم سے علماء دین پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مسلمان ان کے ان ناپاک منصوبوں سے بالکل بے خبر تھے، لیکن اہل سنت پر اعلیٰ حضرت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے ان ناپاک منصوبوں سے ہمیں آگاہ اور ہوشیار کیا۔ انہوں نے قلم کی تلوار اٹھا کر ان کے ان ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا دیا، ناموں سے رسالت اور تحفظ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور فتنے بدعت و الہات کے سیراب کو مسدود کر دیا۔ اگر اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہوتے تو نہ جانے آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ اگر وہ قلم کی تلوار نہ اٹھاتے تو
کا سرازہ بکھر گیا ہوتا، لیکن رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کفر اور الہات کے ایسے پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت نے ان انگریزی ایجنٹوں کے دونوں گروہوں کو بے نقاب کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے خبردار، ان بدبختوں کے کہنے پر مدینے والے آقا سے ظاہر اور باطنی تعلق کو مت توڑنا۔ ان نام نہاد مولویوں نے ان سیدھے سادھے مسلمانوں سے کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، نبی بھی ہمارے مثل ایک بشر ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھنا، مصیبت اور پریشانی کی وقت رسول اللہ اولیاء اللہ سے مدد طلب نہ کرنا، ان کی دربار کی زیارت کی نیت کر کے سفر نہ کرنا، ان کو حاضر و ناظر نہ جاننا، وہ تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، معاذ اللہ۔ ان بد عقیدوں نے کہا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا شرک ہے، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نفس کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، ان دشمنان مصطفیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال لانا غلط ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ہی وہ ہے جو خیال یار میں گم ہو کر پڑھی جائے، بلکہ نماز تو یار کے لیے پر قربان کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یا رسول اللہ، خالق کائنات نے آپ کو ہمتن کرم بنا کر بھیجا اور ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کے آستان عالیہ پر حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ آج کوئی کسی تھانے دار کا منگتا ہے، کوئی کسی تحصیلدار کا منگتا ہے، کوئی کسی نمبردار کا منگتا ہے، کوئی کسی جگہدار کا منگتا ہے، مگر احمد رضا کو ناز ہے کہ وہ احمد مختار کا منگتا ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عظیم طاقتیں تھیں۔ پہلی طاقت تو عشق و یقین کی۔ اگر آپ ان کے عشق و یقین کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی مقدس زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اس وقت میں آپ کو ان کی عشق و یقین کی صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تائے روزگار تھے۔ ایسے تابندہ درخشندہ ہستیاں ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، مگر افسوس ہم نے اس سرمایہ کو دفن کرنے کی بے حد کوشش کی۔ حضرات، محترم حضرات، اس میں کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان حضرات کو آگے بڑھایا جو علم و فضیلت اور حکمت و بصیرت میں امام احمد رضا سے بہت کم تھے۔ حضرات، اگر ایسا نہ کیا جاتا اور امام احمد رضا کو ان کا صحیح مقام دیا جاتا تو آج ہم دنیا میں سرخرو ہوتے، جس طرح حضرت مجدد الف ثانی حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بزرگ ہستیوں کو پیش کر کے سرخرو ہوئے۔ حضرات، کہا گیا ہے کہ اس نے بدعت و منکرات کی حمایت و اشاعت کی، حالانکہ اس نے بدعت و منکرات کی شدید مخالفت کی۔ اس نے ایک عالم کو کفر و شرک سے بچایا۔ 1920 عیسوی میں تحریک ترک موالات کے زمانے میں جبکہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنی پیشانیوں پر کشکا لگوایا، ہرتیوں کو باندھا دیا، مندروں میں گئے، لیکن ہندو لیڈروں نے اور ہندو لیڈروں کو مسجد کے ممبر پر بٹھایا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان حالات میں وہی ایک نظر آ رہا تھا جس نے تمام
جس نے تمام کفر و بدعت کو کے اولوں سے بچایا وہ امام احمد رضا، وہ تکفیر مسلم میں بے باک تھے امام احمد رضا، اس نے عالم اسلام کے لاکھوں کروڑوں مسلمان کو کفر و شرک سے بچایا۔ تو اس نقطے کی طرف اہل دانش کو توجہ دینی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔